قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال مختلف ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد ہزار بار وشویم دہن بمشک و غلاب علومس نام تو گفتن کمال بے ادب وہ زمانے میں معذبت سے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے جاری کے قرآن مپندار شادی کے راہ صفا توا رفت جل کر گئے خدایا بحق کے بنی فاطمہ برقول ایمان کنی فاطمہ اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عبارت ایک مٹی کا مکان خون کا گالا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ پیاری آج موت کی پردور آندھی جسم اسے ٹکرائے گی ٹوٹ کر یہ عبارت اس ہاتھ میں سلیدم کے در روز امید و بین بدانا بنیکا بخشت ارشاد باری تعالیٰ اور کہا انہوں نے بنایا اللہ نے اپنے لیے اولاد بعد اللہ پاک ہے وہ بلکہ اس کے لیے ہے جو آسمانوں میں زمین میں تمام کی تمام ساری کائنات اس کے لیے فرما بردار ہے آسمان اور زمین کا وہ موجد ہے اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو سوائے اس کے لیے وہ اسے کہتا ہو جائے بس ہو جائے اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے کیوں نہیں اللہ ہم سے بات کرتا یا ہے ہمارے پاس کوئی نشانی اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا جو ان سے پہلے ہیں ان کے قول کی طرح تشابہت قلوب ان کے اور پہلے لوگوں کے دل آپس میں متشابہ ہوں تاکہ کھول کھول کے بیان کی ہم نے نشانی اس قوم کے لیے جو یقین کرتی بے شک بھیجا ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر ہونا چاہیے اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پوچھ لی ہرگز آپ سے یہود و نصارہ راضی نہیں ہوں گے یہاں تک آپ ان کے مذہب کی پیروی کریں فرما دیجیے بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے آنے کے بعد جو آپ کے پاس علم آ گیا ہے تو پھر آپ کے لیے اللہ کے ہاں کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے اور یہی لوگ ہیں اس پہ ایمان لانے والے یہی لوگ اصل مومن ہیں اور جو اس کا انکار کرے گا بس وہی لوگ خسارے میں پہنچے اے اسرائیل کے بیٹوں یاد کرو میری ان نعمتوں کو جن کا میں نے تم پر انعام کیا اور میں نے تمہیں فضیلت دی جہاں والوں کو اور ڈرو اس دن سے کہ اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہیں قبول کیا جائے گا اس سے بدلہ معاوضہ کو بدلہ اور نہیں نفع دے گی سفارش اور نہ ان کی مدد گزشتہ آیات میں اللہ جل جلالہ و امن والوں نے مختلف خامیاں خرابیاں یہودیوں کی اہل کتاب کے بیان کیا یہاں تک ارشاد فرمایا وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنا مذہب چھوڑ کے ان کا قبول کرو اور
بندہ کثیر من اہل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. اہل کتاب کا ذوق یہ ہے کہ ایمان کو چھوڑ کے ان کا وعدہ. ان میں اہل کتاب تو آپ کے مخالف ہیں حسد کی بنیاد پر، اور مشرکین مکہ ہیں آپ کے مخالف جہالت کی بنیاد پر. چنانچہ اللہ جل جلالہ امن وال ارشاد فرمایا فاعفوا واصفحوا، معاف کرو درگزر سے کام، ان سے الجھنا جھگڑنا نہیں. اور فرمایا نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ دو، اس میں متوجہ ہو جاؤ. اس کے بعد فرمایا یہودی ان کا دعویٰ یہ جنت میں ہم جائیں گے، نصرانی کہتے ہیں ہم جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے ان کی آرزو اور تمنائیں ہیں، اس کی حقیقت. ہاں جہنم کا حقدار کون ہے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ، جو اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے اور پھر نیکی کے راہ کو اختیار کر لیا، وہ جنت کا. اور فرمایا یہ یہودی بھی اپنے دعوے میں کسی حقیقت پر نہیں، نصرانی بھی اپنے دعوے میں کسی حقیقت پر نہیں، حالانکہ آیات کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اس کتاب کے اندر انہوں نے تحریف کر ڈالی، اور اس کتاب کے اندر تو آپ کی بشارتیں ہیں، آپ کو کیوں نہیں مانتے؟ تو فرمایا ان کے دعوے کی طرح جہلا نے بھی دعویٰ شروع کر دیا. مشرکین مکہ لا یعلمون، جڑے جان دی کسے گل جاہل لوگ مشرکین مکہ. پھر فرمایا دھرتی پہ بہت بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی مساجدوں میں اللہ کے ذکر کرنے سے روکے اور ان کی ویرانی کے لیے کوشش کرے. ویرانی کی بہت سی صورتیں، کوئی بھی صورت جو ویرانی کا ذریعہ ہو رہا ہے صاحب، وہ بہت بڑا صورت. ایک آدمی بظاہر مسجد کو آباد کر رہا ہے، بظاہر حقیقتوں کو ویران کر رہا ہے. جس طرح یہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال بہت زیادہ ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں شور کر، حالانکہ نماز کے دوران اس کے قریب اونچی آواز سے تلاوت کی اجازت نہیں. ہر وہ عمل جس سے اس کی نماز میں خلل آئے اس کی اجازت نہیں. خیر تو فرمایا مشرق و مغرب اللہ کے لیے. اگر آپ سفر میں ہیں، جہت اور سمت متعین نہ ہو، تو سوچ بچار غور و فکر کے بعد آپ جدھر بھی نماز پڑھ لیں، سب جہتیں اللہ. آج جو ہم نے آیت مبارکہ پڑھی ہے اس میں یہود و نصارہ اور مشرکین کی ایک اور خامی کا ذکر کیا، ان کی اور خرابی کا ذکر کیا، بہت بڑی خرابی جس کا اس آیت میں ذکر کیا. یہ ایسے نالائق ہیں، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. عزیر کس کے بیٹے ہیں؟ اللہ کے، معاذ اللہ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد کو بنایا. اب یہودی اہل کتاب ہو کے اس کے الزام لگاتے ہیں. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ مسیح وہ اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا اللہ کا. جا بجا قرآن نے اس کا رد. اور فرمایا ان اہل کتاب کو دیکھ کے یہ نالائق مشرکین یہ بھی کہنے لگے فرشتے اللہ کی بیٹی. فرشتے کس کی بیٹی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الکم الذکر ولہ الانثی. نالائق کو اپنے لیے بیٹے اور میرے لیے بیٹیاں. بند کرنی ہے چلا جا مسجد. اچھا تو سارے موبائلات لگے جاتے. الکم الذکر ولہ الانثی. اور ایک مقام پہ فرمایا سورہ صافات میں ما لکم کیف تحکمون. تو تمہیں کیا ہو گیا، کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ اگر تمہیں خبر مل جائے بیٹی ہوئی ظل وجہ مسودۃ وہو کظیم، تمہارا چہرہ پگ پڑ جاتا ہے اور دل گھٹنے لگ جاتا ہے. اپنے آپ کو چھپاتے ہو کہ میرے یہاں بیٹی ہوئی اور میرے لیے فرشتوں کو بیٹیاں کراتے ہو. فرمایا یہ ایسے نالائق ہیں کہ اللہ کے لیے اولاد بنایا. اور طرف مسئلہ یہ ہے، یہ جو اولاد ہے، اولاد باپ کے جسم کا حصہ ہے. باپ کے اجزاء ماں کے رحم میں منتقل ہوتے ہیں، ماں کے اجزاء مل کے پھر اسے بیٹی اولاد بن رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اولاد ہے پھر اللہ تعالیٰ کے بھی حصے ہیں. نمبر 2، انسان تو اپنے لیے اولاد چاہتا ہے کہ میری نسل کا سلسلہ باقی رہے اور بڑھاپے میں مجھے سہارے کی ضرورت. معاذ اللہ، اللہ کے لیے بھی سوچ رہے ہیں.
اس کے علاوہ جب انسان کے اندر خرابی آتی ہے تو وہ اللہ کی معرفت سے گر جاتا ہے، پھر وہ اپنے عقائد اور نظریات خراب کرتا ہے. اس کے عقیدے میں جب خرابی آتی ہے تو پھر وہ معرفت کے نور سے محروم ہو جاتا ہے. پھر وہ اور مخلوق کی صفت کو اللہ کے لیے مانتا ہے تو عقیدہ تشبیہ وہ اختیار کر لیتا ہے. عقیدہ شبیہ کہ ہمارے لیے اولاد ہے تو اللہ کے لیے بھی ہوگی، یہ خرابی. اور بسا اوقات مخلوق کی جو صفت ہے اس کو انسان میں مان لیتا ہے. تو پہلے مخلوق کی صفت کو اللہ میں ماننا یہ شبیہ ہے، یہ بھی عقیدے کی خرابی. اور اللہ کی صفت کو مخلوق میں ماننا کہ اللہ علیم ہے بندہ بھی علیم، اللہ قادر ہے بندہ بھی قادر ہے، وہ اختیارات رکھتا ہے، تو یہ ہے شرک. یہ کیا ہوگا؟ شرک. کہ اللہ کے اختیار بندوں میں ماننا، یہ دونوں صورتوں میں خراب. جب کہ اللہ جل جلالہ و منوالہ فرما رہے ہیں میری ذات تو حی لا یموت ہے، وہ کبھی بھی اس کو ذوف نہیں. اور فرما دیا اللہ الصمد اللہ بھی لم یلد ولم یولد یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. تم سب محتاج ہو کہ غنی ہو. یہ تمہاری سوچ ہے بڑھاپے میرا سہارا ہوگا، میرے لیے اولاد کی مانگ رہے. فرمایا ظالموں نے کہا کہ اللہ کے ہاں اولاد ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے سبحانہ، اللہ پاک. عرب صاحب سبحانہ لفظ ترجمہ تو پاک ہے. اصحاب رسول نے پوچھا یا رسول اللہ سبحان کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ فرمایا وہ ذات جو ہر قسم کے عیب اور برائی سے پاک ہو، ہر قسم کے نقائص برائی خامیوں سے جو پاک ہو وہ ہے سبحان. حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوچھے دیگر اصحاب رسول نے پوچھا کہ حضرت یہ اللہ اکبر کا معنی تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ بڑا، لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. یہ سبحان کا مطلب فرمایا جس طرح اللہ اکبر اللہ کی بڑائی کے کلمات ہیں اور لا الہ الا اللہ میں اللہ کی الوہیت کا اقرار ہے، باقی کا انکار ہے، اسی طرح یہ کلمہ بھی اللہ کی تسبیح کو بیان کر رہا ہے اور یہ بتلا رہا ہے کہ اللہ تمام نقائص سے پاک ہے. سبحان اللہ. بلکہ اللہ کی ذات ہے کہ اب لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کی ملکیت میں ہے جو آسمان اور زمین. تو باپ اور بیٹے کے درمیان میں نسبت ہے اولاد کی. یہ باپ اور یہ بیٹا کیسا؟ باپ اور بیٹے کے درمیان میں نسبت کیا ہے؟ ایک والد ہے ایک مولود ہے. اور فرمایا اللہ اور بندے کے درمیان میں نسبت کیا ہے؟ وہ مالک ہے مملوک ہے. وہ مالک ہے صاحب اور ہم کیا ہے اس کے بندے. یہ نسبت نہیں ہے جو باپ بیٹے کے درمیان. یہاں نسبت یہ ہے وہ مالک ہے ہم اس کے بندے ہیں، اور بندے کو بندگی ہی دیتی ہے کہ وہ عابد بن کر رہے اور اپنے معبود کی پرستش اور پوجا کرے. تو فرمایا وہ اسی کی ملکیت میں ہے جو آسمان، ساتوں آسمان کا مالک وہ، زمینوں کا مالک وہ، ساری کائنات کا مالک. اولاد سے اور ساری کائنات کا مالک جب مالک وہ ہے تو فرمایا کل لہ قانتون، سب کے سب اسی کے فرما بردار. رائے صاحب توجہ، سب کے سب اس کے امور ہے دو طرح کے، ایک تکوینی ایک تشریعی. ایسا آپ کے لیے جہاں میں سمجھانے سے قاصر ہوں پھر آپ نے سمجھانے. ایک امور تکوینی ہے اور ایک تو بندہ تشریعی اعتبار سے اللہ کی الوہیت کا لوگ انکار کر رہے ہیں اور جو مان رہے ہیں وہ نماز میں کاہلی، روزوں میں کاہلی، زکوٰۃ میں کاہلی، حج میں کاہلی. اس نے کہا اقیم الصلاۃ نہیں پڑھ رہا ہے بندہ، وہ کہتا ہے آپ زکوٰۃ نہیں پڑھ رہا وہ، اور فرمانبردار تو نہ ہوا. مگر جو تکوینی نظام ہے اللہ کا پوری کائنات میں کوئی اس کی مخالفت کر ہی نہیں سکتا. وہ کہتا ہے میں صحت دوں گا تو بیمار کر کے دکھ رہا ہوں. وہ جناب سارے جراثیم جہاں ہیں وہ جا رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا. اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے بیمار کرنا ہے، سارے طبیب ڈاکٹر اس کا علاج کر کے دکھ رہا ہوں. سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے اس کو عزت دینی ہے تکوینی اعتبار سے. اللہ کہتا ہے میں نے ذلیل کرنا ہے، عزت دے کے دکھا. اللہ کہتا ہے کہ میں نے عزت دینا ہے تو ذلیل کر کے دکھ رہا ہوں، کرو ذلیل.
سارے لوگ کہتے ہیں ہم اس کو بھوکا ماریں گے، اللہ کہتا ہے میں رزق دوں گا۔ ساری انسانیت کا کٹ ہو گیا کہ افغانستان والوں کو ہم نے بھوک اور پیاس میں مارنا ہے۔ دکھاؤ، مار کے دیکھو۔ 4 دن پہلے اخبار میں خبر تھی، ایک آدمی 20 سال سے اس نے پانی نہیں پیا اور 20 سال کے بعد پانی پیا، وہ زندہ رہا 20 سال۔ حالانکہ ایسا اپنے تو 16 گھنٹے جناب گانوں پڑھنے کی روزہ رکھنے لگے۔ جڑی حقیقت ہے باقی اللہ حوصلہ دیتا ہے اللہ کی رضا سے، پھر آدمی ہمت کرتا ہے کہ میں کس کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں۔ باقی پیاس متاثر کرتی ہے نا، یہ ایک نظام ہے۔ تو تمام کے تمام اس کے فرما بردار ہیں۔ شرعی اعتبار سے لوگ نافرمانی کر رہے ہیں، مگر تکوینی اعتبار سے وہ اللہ فیصلہ کر رہا ہے کہ میں نے موت دینی ہے۔ ساری دنیا کے طبیب بٹھا دو اور ساری دنیا کے ڈاکٹر بٹھا دو، سارے دنیا کے مشائخ بٹھا دو، سارے دنیا کے جنابی دم جھاڑا کرنے والے بٹھا دو اور اس کی زندگی کو دوام دے کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، یہ شارک سے موت ٹکرا رہی ہے، تم دیکھ رہے ہو۔ باپ بھی بے بس، بادشاہ ہے وہ بھی بے بس، وکیل ہے بے بس، ڈاکٹر بے بس، ڈاکٹر کا اپنا بیٹا ہے مگر ڈاکٹر بے بس۔ کل لہو قانتون، سب اس کے فرما برداری جو نکل کے دیکھو۔ فرمایا وہ ذات وہ ہے جب کسی چیز کا فیصلہ کرتی ہے وہ کہتی ہو جا۔ ساری دنیا محتاج، اور پاکستان کی جمہوریت میں محتاج قوم ووٹ دے گی تو بادشاہ بن گیا، قوم نے سڑکیں دے گیا کتا کتا تو تھلے آ گیا۔ میں بادشاہ بننے میں محتاج، بادشاہ بن کے بادشاہ رہنے میں محتاج مگر اللہ۔ اب وہ جناب دیکھیں نظام چلانے میں پھر محتاج، اب جو ہو رہا ہے حالات حاضرہ محتاج، ہم یہ کریں گے یہ کر سکتے ہیں، کیوں جی رہا ہے سر؟ مگر اللہ وہ کیا ہے، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا إِنَّمَا يَقُولُ، وہ ایک زمیندار ہے جناب بھی مربے کا مالک پیڑ کا، سارے لوگ ہو رہا وہ سارے کہتے نہیں اسی مونجی لا دے، ہم انتا کرن دے ہیں یار تو ہمیں دیکھ پکا کے کھانا بھی کھواواں گے، مونجی لا دے ان میں نے تو چاول ہی کو نہیں ہوں پھر صاحب ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو یہ احتیاج ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ اب وہ مکان بنانے والا مٹیریل کا محتاج، اینٹوں والا بھٹے والوں نے ہڑتال کر دی، اینٹ رائے سب بند، لویا نہیں مل رہا، سیمنٹ نہیں مل رہی، سارا کچھ مل گیا، لوڈ شیڈنگ بتی، پانی کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، پانی ہوگا تو کام ہوگا، ریت نہیں مل رہا، مٹیریل کے محتاج، اللہ تعالیٰ کی چیز کے محتاج۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ کن، آسمان بنایا امر کن سے، زمین بنائی کن سے، دریاؤں کو روا کر دیا کن سے، پہاڑوں کو گاڑ دیا زمین پہ امر کن سے، کوئی مٹیریل کا محتاج۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، جو حالات کی ٹیم مشکل مکہ، انہوں نے زبان لا کی، انہوں نے بولنا آ گیا، یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے، اللہ ہم سے بات کرے۔ وہ بنی اسرائیل نے کہا تھا نا، ہمیں کیا پتہ کہ آپ کہاں سے کلام لے کے آئے ہیں توریت، ہم تو خود سنیں گے۔ یہ مشکل مکہ، ان کے بھی کچھ بندوں نے کہا یا اللہ ہمارے پاس کوئی نشانی بھیجو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کہا تھا، بنی اسرائیل والوں اور بہت سی قوموں نے اس طرح وقت کے پیغمبر سے کہا تھا۔ تشابہت قلوبہم، یہ کفر میں، شرک میں اور منافقت میں ان کے دل آپس میں مشابہ ہیں ایک دوسرے۔ آپ کے دور کے لوگ، پہلے دور کے نبیوں کی قومیں، ان میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ باتیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے کھول کھول کے نشانی بیان کر دی اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی، یقین رکھنے والوں کے لیے تو نشانیاں ہیں، اور میں نہ مانوں والے کے لیے کوئی نشانی کیا نشانی۔ کفر نے مطالبہ کیا، معاذ اللہ کہا کہ آپ ساحر ہیں، اور ایسا سحر کا ضابطہ ہے جادو کا، وہ زمین پہ چلتا ہے آسمان پر نہیں، لہٰذا آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ نگاہ اٹھائی، نگاہوں میں رابطے کیے، کاری اشارہ کر دیں آپ اے پیغمبر یہ مطالبہ ہے، آپ نے اشارہ کیا چاند کو، مان لیا انہوں نے، 2 ٹکڑے تو دیکھ لیے مگر مانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے کھول کے نشانی بیان کی ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ ابو بکر یقین رکھنے والا، عمر عثمان یقین رکھنے والے، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ٹھیک ہے۔ ساری دنیا کے سائنسدان کو کر کے دکھ رہے ہیں، کوئی جناب لی آج کل تو جناب چل رہے ہیں وہ بہت سے
اشاروں سے ریموٹ ہے نا، لہریں ٹکرا رہی ہیں، کوئی ایسے جناب آلہ بناؤ جس کی لہر وہاں تک جائے. گھر بیٹھے لیٹے بستر دروازہ کھل گیا، ٹی وی چل گیا، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، یہاں سے بیٹھے گاڑی بند کر دی کھول لی، نہیں جا سب کوئی ایسا فارمولہ جو چاند تک جائے نا، نہیں. پھر نہیں مانا انہوں نے. امام الانبیاء اور ایک معجزہ نہیں، محدثین حضرات نے معجزات کو جمع کیا علیہ السلام 3000 کے قریب نبی علیہ السلام کو، تقریباً 3000. اور انہوں نے ایک پیالے میں آپ نے ہاتھ رکھا اور پیالے میں چشمہ جاری ہو، تقریباً 1400 بندوں نے پانی پیا. قد بینا الآیات لقوم یؤمنون. اور چند آدمیوں کو کھانا سینکڑوں کے لیے کافی ہو گیا. قد بینا الآیات لقوم یؤمنون. اور موٹے موٹے واقعات. ایک وہ اس طرح سے ستون کھڑا ہوا تھا کھجور کا، آپ اس پہ ہاتھ رکھ کے خطبہ دیتے، فیصلہ ہو گیا. خوبصورت بھائی صاحب جیسے اس زمانے کے ماہرین سے خطبات لی گئی کہ وہ ممبر بنایا جائے بشیر نبی کا. بھائی صاحب نے ممبر بنا کے دیا، ہمیں اللہ ان کو جزائے خیر دے، ڈھیروں جزائے خیر. ہاں معاوضہ لیا وہ اپنی جگہ، مگر خوبصورتی سے بنایا، دل لگی سے بنایا. جب تک اس کا وجود ہوگا ان کو ثواب ملتا ہے، ثواب ملے. تو اب وہ اس کو ہٹا دیا، وہ رویا، اور رونے کے بعد لوگوں نے قد بینا الآیات لقوم یؤمنون. کھجور کا تنا رو رہا ہے کہ اللہ کے نبی آپ مجھ سے ناراض ہو گئے اور مجھے داغ مفارقت دے رہے ہو. امام الانبیاء نے اس کو تسلی دی. قد بینا الآیات. تو ایک واقعہ ہے، فرمایا ہم کھول کے نشانی بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. اب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کو تسلی دی. آپ نے صبح میں، شام میں، دن میں، رات میں، سفر میں، حضر میں، اور ایک ایک چوراہے گھر پہ آپ نے دستگیر کو سمجھایا. اگر یہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو پریشان نہیں ہونا، غمزدہ نہیں ہونا. فلا اللہ کا باقی نفس کا علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. یہ اس بات پہ غمزدہ ہو گئے کہ انہوں نے ایمان کیوں نہیں لائے، اللہ کی توحید کو، میری رسالت کو، قرآن کی صداقت کو اور عقیدہ آخرت کو کیوں نہیں مانا. آپ نے غمزدہ نہیں ہونا. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. ہم نے آپ کو حق کا علم بردار بنا کے، حق دے کے، بشیر نذیر بنا کے بھیجا ہے. اب کوئی اگر بات نہیں مانتا، آپ کے ذمے پیغام پہنچانا ہے. جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، ان سے سوال ہوگا ما سلککم فی سقر. یہاں تو پوچھو ویگی دسو جہنم سے کیوں گئے تھی، یہ آپ پہ جواب دین کی کہڑے کرتوتا کی وجہ تو جہنم سے جناب سے پوچھنی ہوگی. جناب سے آج ہمارے اس دور میں ایک مغالطہ ہو رہا ہے. قرآن پیغمبر کے بارے میں کہہ رہا ہے آپ سے پوچھنی ہوگی. آج ایک شخص کہتا ہے کہ نہیں ہم سے جہنمیوں کے بارے میں ہم سے پوچھو. مون مولوی صاحبان کا نام نہیں لیتے، بڑے لوگ سامو ہو رہا ہے، ان سے غلطی ہو رہی ہے، ان سے رائے سفا سمجھ رہے. بڑے بڑے جن کی بلندی آسمان کی کو چھو رہی ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں غلطی ہے، سامو ہے. میں ننگے کی چوٹ کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں آپ سے پوچھنی ہوگی، آپ پیغام پہنچائیں. اب مشرق سے مغرب تک شمال پورے عرضی پہ اللہ کی توحید کا پیغام نشر ہو گیا، پیغمبر کی رسالت کا نشر ہو گیا، قرآن کی صداقت کا ہو گیا. اب دعوت کا عمل استحباب میں ہے، فرض نہیں، واجب نہیں، سنت نہیں ہے. جیسے کیا جملہ کہا، واجب اور سنت بھی استحباب ہے، ثواب بہت زیادہ ہے. جس طرح نماز تہجد سنت نہیں ہے، مستحب ہے، ثواب بہت زیادہ ہے. دعوت کا سفر کرے، ثواب بہت بڑا ہے، مگر وہ اگر کوئی چھوڑ رہا ہے تو وہ تاریخ سنت نہیں ہے. وہ یہ جناب یہ جو کفر میں مر گیا ہم سے پوچھو گی کیوں؟ اللہ تو نبی کو تسلی دے رہے ہیں ان جہنمی کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھو گے. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم. آگے فرمایا رہا مسئلہ یہ، آپ نے 16-17 مہینے ان کو یہ راضی ہو جائیں، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی اور ہم نے نرمی کر دی، آپ کو اپنا قبلہ الاٹ نہیں کیا، یہ پھر بھی نہیں جھکے تمہاری طرف، پھر بھی نہیں انہوں نے التفات کیا آپ کی طرف. آپ نے نرم گوشہ بھی رکھا ان کی موافقت اور مطابقت کے لیے، مگر یہ پھر بھی وہیں کے وہیں رہے. تو فرمایا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہود و نصارہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے. ایک ہی نسخہ اور فارمولہ ان کا کہ اپنا مذہب چھوڑ کے ہمارے اختیار کریں. آج بھی روئے زمین کے یہود و نصارہ مسلمانوں سے راضی نہیں ہوں گے. آج بھی ان کا یہی فارمولہ ہے کہ اسلام چھوڑو، ہمارا مذہب اختیار کرو. ہم نے
اپنے 70-72 سالہ دور میں پاکستان بنانے کے بعد اللہ کو بھی دھوکہ دیا، انسانوں کو دھوکہ دیا، اللہ تیرے نام پہ بنا رہے ہیں، کوئی نہ والی گالی کو نہیں، ابھی تک جناب علی سود کی حرمت کو نہیں مانا جا رہا۔ ہاں اور حرمتیں ہیں، ان پہ اللہ کا چیلنج نہیں، لڑائی کا اعلان جنگ نہیں، شرابی کو نہیں، زانی کو نہیں، چور کو نہیں، ڈاکو کو نہیں ہے، بے نمازی کو نہیں، زکوٰۃ کا انکار تک کر دے اس کے لیے بھی اعلان جنگ رہا ہے سب نہیں ہے، مگر جو سودی کاروبار کو نہ چھوڑے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اور میں نے ممبر پہ بیٹھ کے پہلے بھی کہا کہ پہلے ایک دفعہ شرعی عدالت نے مولانا تقی عثمانی صاحب نے فیصلہ دیا یہ اسلامی نظام میں سود حرام ہے، تو اسی UBL سے وہ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، اور سپریم کورٹ کے جج بھی رائے صاحب ان میں کوئی غیر مسلم تو نہیں ہے، ایک تھا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، انہی مسلمان کلمہ گو نے سود کے حق میں فیصلہ کیا۔ کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن؟ کیا ضمیر لے کے جائیں گے اللہ کے ہاں کہ اللہ جس کو قرآن میں حرام قرار دے رہا ہے یہ اس کو جناب گنجائش دے رہے ہیں اس کے لیے؟ ایسا غلط تو نہیں کہہ رہا۔ اور اب شرعی عدالت کے فیصلے کے بعد میں نے ممبر پہ کہا کہ میاں صاحب تمہاری حکومت کا زوال، لوگ کہتے ہیں اونٹوں والے ناراض، میں کہتا ہوں اللہ ناراض ہے اس سے حکم کرے، اور آج بھی اس کا چھوٹا بھائی وزیر اعظم ہے جناب، اب پھر دوبارہ وہی مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، اور شرعی عدالت نے کہا ہے کہ سودی نظام حرام ہے، لہذا اس کو جناب ختم کرو اور اسلامی روڈ میپ تیار کرو اور اسلامی نظام میں معیشت کو تیار کرو۔ پھر دوبارہ 4 بینکوں نے سٹیٹ بینک نے اپیل کر دی ہے کہ جناب بھی پھر نہ کتنے جناب ربر تو زوال آ جائے، پھر کسی نہیں بچانا، پہلا زوال چے تو بچ گئے سی، ہوں تو زوال چے وجود بھی باقی نہیں رہنا، اللہ موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ میں اپنی جنابی اپنی بساط کے مطابق بات کر رہا ہوں، پھر یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ موقع سے بھی محروم فرما دے۔ فرمایا یہ یہودی اس سے کم پہ راضی نہیں ہوں۔ مجھے ایک مولوی صاحب نے بتلایا کہ ملا عمر صاحب ان پہ بین الاقوامی دباؤ تھا، تو انہوں نے اپنی کابینہ کا رائے صاحب اجلاس بلا دیا۔ اجلاس جب بلایا تو فرمایا فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، کیا کریں ہم اس کے لیے؟ تو کابینہ میں وزیر بیٹھے ہوئے تھے، یوں گردن جھکا کے انہوں نے اسی آیت کو پڑھنا شروع کر دی ان کے پاس، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ آیت پڑھ کے ملا عمر کو پیغام دیا کہ انہوں نے کیوں بھی راضی کرنا ہے، کہ قرآن سے ہے کہتے ہیں اس کو گھر کاٹے نہ راضی۔ اور آفرین ان لوگوں پر 3 دن پہلے پھر بین الاقوامی دباؤ تھا، یہ نظام لاؤ، یہ لاؤ۔ انہوں نے رائے صاحب آپ کے لمحے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہمیں کسی نظام کی دعوت مت دو، ہمیں دعوت دیتے ہو نظام کی، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہم کسی نظام کو نہیں۔ اللہ رحمۃ اللہ نے پرسوں کہا ہے، کابل میں علماء سے خطاب کیا ہے، ہمارے پاس نظام کے لیے قرآنی دستور موجود ہے، ہمیں دنیا والوں کوئی نظام کی دعوت نہ دو، ہمیں کامیابی کے لیے ایک نظام کافی ہے قرآن، ہم نہیں مانتے اسے۔ پھر کہا تو فرمایا اس سے کم یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہدایت وہی ہدایت ہے جو اللہ نے تمہیں دی، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت وہی ہے جس کو اللہ نے ہدایت کہا ہے۔ آگے فرما دیا اللہ نے والا ان اتبعت اہواءہم بعد الذی جاءک من العلم، اللہ کی طرف سے آپ کے پاس علم آ گیا، اسی علم کے آنے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، پھر مجھے اللہ کے ہاں تمہارا کوئی نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا، میرے ہاں تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا۔ میں اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کر رہی، ان کی خواہشات کی پیروی، قرآن کی پیروی کر رہی۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ ذات جس نے آپ کو دین حق دے کے بھیجا ہے، یہ دین سارے دینوں پہ غالب آئے گا۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا یہ کسریٰ کے ہلاکت ہونے کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا، قیصر کے ہلاکت کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا، اور البتہ رومی عیسائی ان کا وجود قیامت تک ہوگا، کبھی یہ تم پہ غالب کبھی تم ان پہ غالب، اور یہی دور چلتا رہے گا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک، اور پھر ان کے وجود کو ملے بیٹھ گیا۔ رومیوں سے عیسائیوں سے تمہاری جنگ چلتی رہے گی۔ ہاں آج وہ امریکہ والے عیسائی ہیں، وہ ان سے ہماری جنگ چل رہی ہے، مگر ساری دنیا کے مسلمان ڈھیر ہوئے پڑے ان کے ساتھ۔ نزول عیسیٰ ہوگا، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، پھر تیر و تلوار لیزر اٹھانے کی جنگ ہوگی، پھر مسلمان دوبارہ مکمل غالب آئیں گے عسکری میدان۔
اور فرمایا ان کی خواہشات کی پیروی افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، سورہ جاسیہ 25ویں سپارے میں اللہ جل جلالہ 26ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہشات کو اپنا بندہ بنا لیا، خواہشات کو اپنا الہ بنایا، خواہشات کی پوجا کرتا ہے، جو جی میں آئے کر رہا ہے، اور پھر اس نے گمراہ ہو گیا۔ اب وہ اس کے کانوں کے ذریعے سے بھی ہدایت قبول نہیں کر رہا، آنکھ کے ذریعے سے بھی ہدایت، اور دل کی غور و فکر کی صلاحیت بھی اس کی ختم ہو گئی۔ وعد اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، آنکھوں پہ پردے پڑ گئے، وہ اپنے خواہشات کو اس نے الہ بنا لیا اور اسی کی پوجا کر رہا ہے۔ تو فرمایا آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، اللہ اور اللہ کے نبی کی بات ماننی۔ اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا اور ایک آیت میں ارشاد فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہنا سوچنا بھی کفر ہے کہ پیغمبر شرک کرے، مگر اللہ نے آپ کو مخاطب کر کے کہا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اگر آپ نے شرک کیا تو میں اللہ آپ کے عمل بھی ضائع کروں، شرک قبول شرک برداشت نہیں کروں۔ آگے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ، یہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یہودیوں کے پاس تورات ہے، عیسائیوں کے پاس انجیل ہے، یہ سارے کے سارے نکٹو نکمے نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ صحیح ہیں، وہ تعریف نہیں کر رہے، اپنی اصلی حالت پہ تورات کو پڑھتے ہیں، اصلی حالت میں انجیل کو پڑھتے ہیں، وہ تھوڑے سے ہیں، وہ ان میں ایمان والے تھے، نزول قرآن کے بعد نہیں، نزول قرآن سے پہلے وہ ایمان والے تھے۔ اور فرمایا ومن یکفر بی، اور جو اس کا انکار کرے گا وہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں، جو اللہ کی کتابوں کا انکار کرے گا وہ لوگ خسارے۔ اور فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، صرف الفاظ کا پڑھ لینا تلاوت نہیں، رائے صاحب الفاظ کا پڑھ لینا خوش اسلوبی سے یہی کافی نہیں، اس کے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، عقیدہ اس کے مطابق، معاملات اس کے مطابق، معاشرت اس کے مطابق، اور نظام زندگی اس کے مطابق۔ ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے اس کے حلال کو حرام، جس نے اس کے حرام کو حلال جانا وہ ایمان والا نہیں، جس نے اس کے حرام کردہ کو کیا جانا حلال جانا وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو تلاوت، فقط تلاوت وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، وہ یہ ہے کہ قرآن نے جتنے احکامات دیے میروان اس کو مانے، پھر وہ گویا کہ اس حق کے تلاوت اس کا ادا کرنا ہے۔ اور جو اس کا انکار کرے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ فائب و فاسق ہیں قیامت۔ اور اے اسرائیل کے بیٹوں نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کیا، یہ سورہ بقرہ کے پہلے سپارے میں تیسری دفعہ اللہ نے اس کو دہرایا۔ دوسرا پاؤ شروع ہو رہا ہے، پہلے پاؤ کی آخری رکوع کی آیت یا بنی اسرائیل، دوسرے پاؤ کی پہلی آیت یا بنی اسرائیل، اور تیسرے اب یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے اے اسرائیل کے بیٹو، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو اسرائیل کے بیٹے کہا ذرا نعمتوں کو تو یاد کرو، مادی اعتبار سے تمہیں کتنوں کو ہم نے بادشاہت دی، وجعل فیکم ملوکا، اور تمہیں میں سے سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت دی نہ ان سے پہلے کسی کے پاس تھی نہ بعد۔ مادی نعمت اتنی بڑی، اور روحانی نعمتوں میں نبوت و رسالت ہے، 4000 تمہیں تمہارے نسل میں بنی اسرائیل میں نبی ہم نے بھیجے، میری نعمتوں کو ذرا یاد کرو۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں جہاں والوں پہ فضیلت دی۔ اب اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ میرا آخری پیغمبر آیا ہے اور تمہیں پتہ ہے، تمہاری کتاب میں لکھا ہے، تم نے پڑھا ہے، تو تم تو فرض طور پہ ایمان لے آؤ، اور تمہارے ایمان میں رکاوٹ کیا ہے؟ ان جو حالہ مشرکین مکہ کو تو نہیں پتہ، اور تمہیں تو پتہ ہے میرے نبی کی نشانیاں تمہاری کتابوں میں ہیں، تم کیوں نہیں ایمان لا رہے؟ فرمایا اس دن سے ڈرو کہ اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام، اسباب اور ذرائع جتنے ہیں وہ طاقت کے عنوان سے ہو، عہدے کے عنوان سے ہو، مال و دولت کے عنوان سے ہو، سارے ذرائع دھرے کے دھرے رہ جائیں۔ یہ دنیا ہے نا، یہاں پہ طاقت والے وہ گرفتار نہیں ہونے دیتے، طاقت والے جیل کو توڑ دیتے، بنو کی جیل توڑی پاکستان میں، ایسا تو نہیں، اور طاقت والے گرفتار نہیں ہونے دیتے، وہ گلا کو ذرا تھوڑا سا کھینچتانی ہوتی ہے وہ پھڑ نہیں دیتے، پولیس رپورٹ چھڑ دیتے، کیوں رہے سر وہ ججا روپئے کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ فرمائے سارا نظام یہاں ہے، سارا نظام تمہارا ہے، وہاں نہیں ہوگا یہ نظام، کوئی نفس کسی نفس کے کام
ولا يقبل منها عدل، اور معاوضہ بھی یا تو اربوں روپے تاوان کے وہ بھی ہو جاتے ہیں۔ ہندوستان کے ایک فیملی کو پکڑا بحری قزاقوں نے، انہوں نے تاوان کا مطالبہ کیا، اللہ جزائے خیر سے ملک ریاض نے دے دیا۔ وہ 1 ارب 14 کروڑ عوام کی ناک کاٹ دی سب کی۔ وہ کراچی آئے، کراچی آتے ملک ریاض کا شکریہ ادا کرنے آئے۔ وہ جب ادھر گئے انڈیا والے ہو کے ساڑا نک وڑ دیتا پڑ کے، ادھر کیوں گئے؟ انہوں نے کہا تھوڑا نک تو ادو بڑی گیا سی جب انہیں تاوان دیتا، تھی کیوں نہیں دیتا؟ شہری ہم ہندوستان کے، اور تاوان دے رہا ہے پاکستان کا۔ تو یہ تاوان کا تصور ہے جان چھڑانے کے لیے معاوضہ لے لیتے ہیں، جناب یہ بچہ ہمارا دے دو یار، منہ مانگ کے پیسہ لینا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وہاں معاوضہ بھی، اور معاوضہ بھی ایک آیت میں ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، یہ زمین و آسمان کے خلا کو سونے سے بھی بھر دو وہ بھی قبول نہیں ہو۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے، وگرنہ تو سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ کوئی لے کے جا رہا ہے کچھ، یہ صرف سمجھانے کے لیے، اتنا بھی کوئی دے تو قبول ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، اور وہاں سفارش بھی، وہاں سفارش بھی۔ آج مسلمان ہے پاؤں پہ پاؤں رکھ کر بیٹھا ہے، نہ نیتی نہ قضا کی تھی، نہ نیتی نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ امانت نہ دیانت، اور سارے برے کام جناب ہاں جی بابا عبدالقادر جیلانی بخشوا لے گا، شابت دے رہے ہیں کیوں جی، وہ بخشوا لے گا۔ وہ عیسائی کہتے ہیں کہ ہمیں اب نیک اعمال کی ضرورت نہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سولی پہ چڑھ کے ہمارا کفارہ بن گئے، اور ہمارا عقیدہ بابا جی بخشوا لیں گے، حضرت علی حجویری بخشوا لیں گے۔ ایک طبقہ کہتا ہے علی مشکل کشا، علی مشکل کشا، علی، حالانکہ حضرت علی 5.5 سالہ دور خلافت میں ایک دن چین کا نہیں گزرا ان کے دور خلافت، خود مشکلات میں رہے، اور اب لاکھوں کی تعداد میں طبقہ اثر کیا کہتے ہیں علی مشکل کشا، اندازہ لگا ہے کہ نہیں یہ نظریہ اور عقیدہ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں، اور یہ کہ اللہ کے نبی بخش پائیں گے، بالکل شفیع المذنبین ہے، مگر اللہ کے نبی ولی اسی کی سفارش کریں گی جس کی اللہ اجازت کرے، جس کی اللہ ولا دیا لہو قولا، جیدے واسطے اللہ نو گل پسند ہوے گی، 16 سپارہ۔ اور آیت الکرسی منزل الذی یشفع عندہ الا، کون ہے جو اس کے بعد سفارش کر سکے الا باذنہ، اس کی اجازت کے بعد۔ تو ہم اس پہ غور کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہاں کوئی نفس کسی نفس کے کام، یہاں برادری قربہ کام آتا ہے، وہاں ڈاکٹر صاحب ہاں پارٹی کام آتی ہے، وہاں پارٹیاں بھی تو دیکھو نا کام آتے ہیں کہ نہیں۔ وہ مشرف بیچارہ باہر گیا تو برادری کام آئی نا اس کی، ایسا سیاسی جملہ تو نہیں ہے، آپ کی عدالت نے زور لگا لیا، اللہ وہ گاڑی سے نکلتا عدالت کی طرف، وہ چلے جاتا سی ایم ایچ، یہ لو آپ کی عدالت بیچاری خوب زور لگاتی، اتنا زور ہے گا نہیں گا بڑھ دی۔ تو فرمایا وہاں پہ یہاں پہ یہ نظام ہے، وہاں کوئی نفس کسی کے، یہ فیتے یہیں رہ جائیں گے، یہ جاگیریں یہیں رہ جائیں گی، یہ صنعتی نظام یہیں رہ جائے گا، فیکٹری اور کارخانے یہیں رہ جائیں گے۔ عبد القدیر دنیا سے گیا ہے ہمارا ایٹمی سائنسدان، وہ سائنسدان بن کے نہیں گیا قبر میں، یہ سارے فارمولے یہی رہے، وہ عبد القدیر ہی بن کے گیا بس۔ اگلی گل اتنے وہ پھر آپ کہے گا تو کتنا بم بنا دو، یہ کہے گا نا، یہ گلا ختم، کہانیاں ختم۔ ہاں تو فرمایا بلا عدل، معاوضہ بھی، ملک ریاض کی دولت یہاں کام آ رہی ہے، وہاں علاوہ اس کے جو انہوں نے مسجد بنا دی، جو اچھے کام کیے، یہ ہوگا نیک۔ بہت سے دباؤ سے جتنے بھی ذرائع ہیں سارے ذرائع دھرے کے دھرے رہ جائیں، طاقت کے، مال کے، تعلقات کے، قربے قبیلے کے، عہدے کے، سارے ذرائع جو دنیا میں حرکت میں آتے ہیں وہاں وہ ذرائع حرکت میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ کوئی آدمی کسی کے کام نہیں آئے گا، معاوضہ بھی نہیں ہوگا، سفارش بھی ولا هم ينصرون، کوئی کسی کی جتھا بن کے مدد بھی نہیں کرے گا۔ تو فرمایا کام کیا آئے گا انسان کا؟ اپنا ایمان۔ کیا کام آئے گا؟ اپنا ایمان۔ اللہ جل جلالہ و علا ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اور اسی ایمان پہ اللہ ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے۔